آپ کا پسینہ بھی اتنا مبارک رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ حضرت انس اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جس راستے سے گزر جاتے ہم حضور کی خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے کہ آقا اسی راہ سے گزرے ہیں۔ ہم حضور کی خوشبو سے راستوں کو پہچانا کرتے تھے۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام عبد الرحمن ابن جوزی، یہ دونوں جلیل القدر بزرگ، اس کے علاوہ اور بھی بزرگ ہے، امام سیوطی وغیرہ، یہ نقل فرماتے کہ آقا معراج پر تشریف لے گئے، اور جب معراج سے آپ لوٹ رہے تھے تو جس میں اثر پسینے میں شرابور تھا، پانی پسینے پاک کے کچھ قطرے زمین پر گرے، اور جب پسینے کے قطرے گرے تو اللہ تعالیٰ نے ان پسینے کے قطروں کو رائگاں نہیں جانے دیا، یہ میرے حبیب کے پسینے کے قطرے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان پسینوں کے قطروں سے اللہ تعالیٰ نے گلاب کو پیدا فرمایا۔ یہ گلاب جو ہے حضور کے پسینے سے پیدا ہوا۔ خود اللہ کے نبی فرماتے، شاہ عبدالحق اشۃ الامات میں لکھتے ہیں کہ آقا خود فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی میری خوشبو لینا چاہے اس کو چاہیے کہ گلاب کو سونگھ لیا کرے، اور جب تم گلاب سونگھو تو مجھ پر درود پڑھ لو کہ تم نے گلاب کی خوشبو نہیں بلکہ میرے پسینے پاک کی خوشبو سنی۔ آلت کہتے انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا چرچا چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ بتائیے جن کے پسینے کا اعجاز یہ ہو کہ ان کے پسینے پاک سے گلاب پیدا ہو، ہمارا پسینے سے بدبو ہو جاتی ہے، زیادہ دن اور پسینے میں رہیے، کپڑے بھیگ جائیں، نہایا نہیں تو لوگ بازو بیٹھنے بھی نہیں دیتے، مگر آقا کے پسینے کا عالم یہ ہے کہ سرکار کا پسینے پاک بھی اتنا متبرک، اتنا خوشبو والا کہ گلاب سی خوشبو اس میں پیدا ہو جاتی تھی۔ حضرت انس کہتے اس کو امام مسلم نے، امام احمد نے، بہت سارے علماء نے لکھا، میں حوالے وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں بتا رہا ہوں، لیکن بہرحال سب معتبر کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے، اور اکثر دوپہر کے وقت جب تشریف لاتے سرکار آرام فرماتے تھے، قیلولہ فرماتے تھے، تو میری والدہ تھی ام سلیم، وہ ایک شیشی رکھی ہوئی رہتی تھی، ان کے بعد ایک شیشی تھی، دیکھتی جیسی سرکار کی نیند لگ گئی ہے، حالانکہ نیند کیا لگی، خدا کا کہتے ہیں کہ نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہے، دل بیدار ہوتا ہے، غافل نہیں سوتے۔ ام سلیم آتی ہے اور حضور کے جسم اطہر پہ جو پسینہ آ جاتا اس کو شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیتی، آقا بیدار ہو جاتے، کہتے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی اللہ کے نبی خوشبو کو جمع کر رہی ہو، سرکار ہم اسی خوشبو کو اپنے کپڑوں پر مل کر استعمال کرتے ہیں، اور قسم خدا کی ہم نے اس سے بہتر کوئی خوشبو نہیں پائی۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں، امام طبرانی نے معجم الاوسط اور امام ابو نعیم نے دلائل النبوت میں اس کو نقل کیا۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، عرض کیا اللہ کے نبی میری بیٹی کا نکاح ہے، اب میں بڑا غریب و مفلس ہوں، اور عرب میں خوشبو کا بڑا رواج تھا، خوشبو لگانا بہت پسند کیا جاتا تھا، بلکہ آپ کی اور ہماری زبان میں ہم بولے کہ گویا وہ ایک فیشن میں شامل چیز تھی وہ، اور جس دلہن کو خوشبو نہ لگایا جائے تو سمجھتے تھے کہ صاحب انہوں نے گویا شادی کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ خوشبو کا بڑا امپورٹنس تھا اہل عرب میں، آج بھی عرب جو ہوتے ہیں اہل عرب خوشبو کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو کہا اللہ کے نبی میں اتنا غریب ہوں کہ میں اچھی قسم کی خوشبو خرید نہیں سکتا۔ سرکار نے فرمایا تمہارے پاس کوئی شیشی وغیرہ ہے؟ وہ ایک شیشی لے کر آئے اور حضور پاک نے اپنے پسینے مبارک کو شیشی میں جمع کر دیا، کہا جاؤ یہ شیشی کو، یہ خوشبو کو لے جاؤ میرے پسینے کو اور دلہن کو لگا دینا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب دلہن کو پسینہ لگایا گیا تو اتنی مہکی کہ پورا گھر مہک رہا تھا، بلکہ وہ پورا محلہ مہکنے لگا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب پورا محلہ مہکنے لگا، اور ایک روایت میں آیا کہ اس کی نسل میں جو بچے پیدا ہوئے ان میں بھی وہ خوشبو جاری ہو گئی، تو اس بنیاد پر صحابہ اس گھر کو، جس گھر میں وہ دلہن آئی وہ گھر مہکتا تھا، وہ محلہ مہکتا تھا، تو نام ہی رکھ دیا بیت المطیرین، یعنی خوشبو والا گھر، خوشبو والا گھر نام رکھ دیا۔ اور اعلی حضرت نے اسی حدیث کی منظر کشیوں کی، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اگر خدا کی قسم میرے حبیب کا پسینہ مل جائے تو پھر دلہن نہ پھول چاہیں گی نہ عطر چاہیں گی، کہ حضور کے پسینے کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو ہی نہیں ہے۔ اور